دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جناب مشتاق منہاس، بجائے اس کے کہ میں اور آپ تبصرہ کریں، جناب آصف علی زرداری صاحب نے آج جو میٹنگ کی برطانوی وزیر اعظم سے، عمر بڑائچ صاحب انڈیپینڈنٹ لنڈن کے کورسپونڈنٹ، ویکلی ٹائمز کے کورسپونڈنٹ، لندن میں ایک پڑھے بڑھے اور سمجھتے ہیں وہاں کی سیاست کو، تو زیادہ بہتر ہے انہیں سے پوچھ لیں. السلام علیکم عمر. وعلیکم السلام صاحب. جی عمر بڑائچ، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بھائی کیا نکالا آپ نے اس میٹنگ کا ون لائنر تو ہے کہ یہ ڈیوڈ کیمرن صاحب کے لیے تو ڈیفینیٹلی ایک سکسیس واضح ہوا. ان میں سے یہ جو چند جو دن گزرے تھے ان میں کافی تنقید ہو رہی تھی ڈیوڈ کیمرن پہ کہ یہ قسم کی ریکلیس فارن پالیسی چلا رہے ہیں، ان ایکسپیرینس اپنا دکھا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں. بلکہ یہ کل پرسوں ہی تو انہوں نے ایران کے حوالے سے بھی کوئی ایک ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں کافی کرٹیسزم ہوئی تھی لیبر پارٹی سے، اپوزیشن سے، میڈیا میں. پر آج جس رسپانسبلٹی کے ساتھ انہوں نے ایک بیان دیا فلڈز کے بارے میں، جو برطانیہ جو حمایت کر رہا ہے، اور ساتھ جب آصف زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ بے شک سیلاب آئیں، اسلام آتے رہیں گے جاتے رہیں گے پر ہماری دوستی قائم رہے گی، تو وہ تو سب سے بڑا ٹھپا تھا ان کے لیے. اچھا لیکن بات یہ ہے تو آصف علی زرداری صاحب نے کیا پایا؟ چلیں کیمرون صاحب تو عمر صاحب کچھ نہ کچھ لے لیا اس ملاقات میں، زرداری صاحب کے حصے میں کیا؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ، بلکہ عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانوی وزیر اعظم اس میں لگا کہ تھوڑے سے وہ والی پھونفا نہیں تو میں ان سے پوچھا ہے غالباً. عمر آپ یہی کہہ رہے ہیں. میں نے پوچھا ہے. جی نہیں بالکل، کیونکہ انہوں نے کافی ایک میچورٹی کے ساتھ ہینڈل کیا، اور ساتھ ان کو معافی نہ مانگنی پڑی. انہوں نے جو ان کا موقف جو انہوں نے بیان کیا تھا انڈیا میں، اس سے ہٹنا نہیں پڑا. لیکن عمر آپ جانتے ہو ہم ذرا ہمارا پاکستانی کلچر ذرا اس میں مبالغہ رائی ہوتی ہے، بستی ہماری ذرا جلدی ہو جاتی ہے، تو وہ عوام کہے گی مزہ نہیں آیا، کوئی معافی شافی تو منگوائی نہیں، کوئی اس طرح کا نہیں ہوگا یہاں تاثر کہ معافی یہاں پہ تو بالکل ہوئے گا. یہ تو میرے خیال سے مطلب وہ تو خیر وزیر اعظم صاحب نے بھی دوسرے دن کہا تھا کہ ہر وقت زرداری صاحب کو لوگ یاد کرتے ہیں، بے شک سیلاب آئے نہ آئے ان کی تنقید کرنی ہے لوگوں نے. یہ تو ہے، پر ایک مطلب اکثر ایک سوال جو اٹھا تھا بعض دفعہ برطانوی میڈیا میں اور لوگوں سے، اور مجھے اکثر فون کال آئے تھے لندن سے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنی دیر کے لیے کیوں جا رہے ہیں یورپ؟ مطلب ادھر لوگ خوش ہیں کہ یہ ادھر فلڈز آئے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ پھر رہے ہیں. اس پہ کافی مطلب ان کے اوپر ایک وہ سسپیشن لگی تھی. پر ساتھ ساتھ قمر زمان قاہرہ صاحب نے کافی انٹرویوز میں یہ آگے کہا ہے کہ دیکھیں ہم ایک ریلیف ایفرٹ وہاں پہ حکومت چاہ رہے ہیں اور ہم یہاں پہ ہیں فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے، اور اس میں ہم نے کوئی کامیابی دکھائی ہے. ان کا وہ موقف ہے، پتہ نہیں اگر اچھا عمر، کیا اس ملاقات میں کیا آصف علی زرداری صاحب جو رپورٹ ہوا اس میں تو کچھ سامنے نہیں آیا، کیا اٹھایا ہوگا یہ مسئلہ، یا جس میں کیمرون صاحب کا جو انڈیا میں وزٹ اس پہ بیان جو انہوں نے کیا تھا پاکستان کے خلاف، اور پھر تسلسل کے ساتھ اس کو دہرایا کہ میں نے بالکل ٹھیک کہا، تو کیا ہماری طرف سے کوئی بالکل ہلکی سی بھی ہو لیکن کوئی احتجاج ہوا ہوگا؟ احتجاج کا خیر لوگوں نے تو جو نہیں ملاقات میں زرداری صاحب نے کوئی تذکرہ کیا؟ میننگ آصف علی زرداری صاحب نے آپ کا خیال ہے کہ کچھ وہ کہہ رہے تھے آئی ول ٹیچ ہم، کوئی اس طرح؟ نہیں وہ ان کے آس پاس جو کئی مشیر ہیں، ایڈز ہیں، اور ساتھ جو ہمارے ڈپلومیٹک اسٹاف ہیں لندن میں، انہوں نے یہ ضرور کہا تھا. پر جو اندر پتہ لگا، اور جو وہاں سے جو ڈیلیگیشن میں لوگ موجود ہیں، اور ساتھ جو قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، انہوں نے خود کہا تھا کہ نہیں یہ ایک بڑی فرینڈلی میٹنگ تھی. آپ دیکھیں جو ساتھ بائیڈن کی میڈیا میں اپیرنس ہوئی تھی بعد میں، اس میں قطعاً اس بات کا ذکر نہیں ہوا. لیکن ان لوگوں نے سوال بھی نہیں لیے دونوں نے. لیکن عمر اب اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے، مجھے اس ملاقات کے کنیکشن میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ غالباً اس ملاقات میں یہ طے ہوا ہے کہ برطانیہ کے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں جناب جاک اسٹرپ صاحب، اور ان کی ایم آئی کے چیف سر جان سیور سم تھنگ MI6 جس کو کہتے ہیں ہماری ISI، تو دے وڈ بی میٹنگ سون. تو ہمارے تو اگرچہ کل وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ کافی لیٹ سے کہا، DG ISI کہتے ہیں اگر جا رہے ہوتے تو مجھے تو پتا ہوتا، بہرحال ہے سادہ آدمی وزیر اعظم، معاف کر دیں انہیں. لیکن اگر یہ کمٹ کر دیا کہ یہ دونوں حضرات آئیں گے، اور انہوں نے جن سے ملنا ہے کاؤنٹر پارٹ سے اگر انہوں نے انکار کر دیا یا ڈیٹس نہ دی، تو کیا فائدہ ہوگا یہ ایسی خبریں چھپانے کا ان کو؟
اس سے تو ثابت ہوگا کہ ایسے ہی بس آ جاتے ہیں اور باتیں کر لیتے ہیں. نہیں تو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی نظر صاحب، پر اس کا یہ زرداری صاحب اور یہ کیمرون صاحب کی ملاقات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی اپنی ایک ریلیشن شپ چل رہی ہے، اس میں تو یہ خیر ایک روٹین بات ہے. ایک مطلب برطانیہ اور پاکستان کے درمیان جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، جو وہ کوآپریشن ہے، اس کا ایک اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو MI6 MI5 جو برطانوی انٹیلیجنس ادارے ہیں، انہوں نے کوئی ایک کلین اپ ایفرٹ کیا ہے کہ جو ہرٹ فیلنگز تھی ISI کے ساتھ ان کو ذرا ہینڈل کیا ہے. بہت بہت شکریہ عمر. آئی نو کہ آپ کو ایک ڈیڈ لائن بھی میٹ کرنی ہے. لو بھیا اب وہ آئیں گے یہاں پہ، لیکن میرا یہ خیال ہے انہیں ڈیٹس نہیں دی جائیں گی. سمجھ آئی نا؟ یہ ان دونوں کو، یہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو یہ بتایا جائے گا، کنوے کیا جائے گا کہ قومی حمیت کے لیے فوراً تاریخ نہیں دی جاتی. قومی حمیت کس کی ہوتی ہے نصرت صاحب؟ قومی حمیت ان ریاستوں کی ہوتی ہے کہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، ان کی غیرت بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، جنہوں نے کشکول اٹھا کر ہر جگہ پہ اپنے اندر سے جو کچھ ہے سسٹم کے اندر لوٹنا ہے، لیکن باہر جا کے آپ نے کشکول اٹھا کر در در گھومنا ہے کہ بس. بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں. مومن ہونا چاہیے، وہ والا مومن نہیں، یہ مومن ہونا چاہیے جس کو باقاعدہ اقبال نے آئیڈیلائز کیا ہے. وہ مومن ادھر نہیں ملتے. ایک اور پرابلم یہاں گریڈوں کے مومن ہیں. بات یہ ہے کہ جب یہ آیا تو پھر خبریں آئی تواتر کے ساتھ کہ DG ISI نے جانا تھا، وہ نہیں گئے. کل اتنے دن گزرنے کے بعد، حالانکہ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ ایک بات سمجھ نہیں رہے تھے کہ پاکستان بدنصیب پہ جو سب سے بڑا الزام لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ ISI حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ آپ کے دشمن تو آپ کے خلاف مقدمہ ہی یہ بنا رہے ہیں. نہیں مقدمہ بنائے، لیکن بڑے فخر سے بتایا جا رہا تھا کہ ISI نے کہا، اور یہ لوگ جو یہ کر رہے تھے وہ اپنی دانست میں ISI کی بڑی خدمت کر رہے تھے. نہیں وہ اس کی ایک طرح کی وہ خدمت تو نہیں تھی. یہ کوئی سمجھانے والا نہیں. بالآخر وزیر اعظم صاحب کو کل اچانک یاد آیا، ہو یہ تو بڑا ڈیمیج ہو گیا. کہنے لگے نہیں اتنا سینئر لیول پہ نہیں جانا تھا، اس کے بعد 2 دن پہلے تردید کر دیتے، 3 دن. چلیں جی، اللہ کرے کہ ان کی عقل آ جائے، اوپر سے لے کے نیچے تک سب سنسیر ہو جائے. بالکل نہیں آئے گی. معاملہ صرف 2 ہے. ایک تو آپ کو پتا ایک باقاعدہ چٹھی لکھی ہے سردار آصف احمد علی نے عابد شیر علی کے خلاف، اور دوسرا سکھر میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ریلا 8-9 لاکھ اچھا مجھے وہ بات نہ کرنے دینا، مرضی ہے اس پہ بات کریں گے. میں کہہ رہا ہوں سامی آصف زرداری کا جانے نہیں دے رہے مجھے جانا. بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.